اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب، سائنس اور نفسیات، ڈاکٹر محمد سہیل زبیری کی اور ڈاکٹر خالد سہیل کی کتاب، جس کا ترجمہ نعیم اشرف صاحب نے کیا ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں ڈاکٹران صاحبان جو ہے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے دین سے فارغ ہو گئے تھے، تو انہوں نے جو اعتراض کیا ہے اس میں وجود خدا پر کہ جی یہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے، ایکچولی کوئی خدا نہیں ہے۔ ان ادر ورڈز کہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کا بنانے والا ضروری نہیں کہ ہو، ان کا یہ تھیسس ہے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی عقل کی داد دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ یعنی سمپل ترین چیز سوئی ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ اچھا اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ ڈاکٹران صاحبان کہیں گے نہیں یہ اس کا تو ہے۔ اب اس کے مقابلے میں لاکھوں گنا کروڑوں گنا کمپلیکیٹڈ امینو ایسڈس کا مالیکیول جو ہے اس کے بارے میں کہیں کہ جی یہ یہ خود بخود بن سکتا ہے، لیکن سوئی خود بخود نہیں بن سکتی، تو پھر ایسے لوگوں کی عقل کو داد ہی دینی پڑتی ہے نا کہ واہ جی کیا بات ہے آپ کی سائنٹیفک ہیومنزم کی، اور کیا بات ہے آپ کے سائنٹیفک اپروچ کی، اور کیا بات ہے آپ کے سائنٹیفک کانشسنس کی۔ تو ایسی کانشسنس سے اور ایسی سائنٹیفک اپروچ سے ہم ان پڑھ ہی ٹھیک ہیں، اتنی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی تکلیفیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر جا کے ایتھیزم کی جاہلیت میں ہی گرنا ہے تو پھر اس جاہلیت سے یہ مولوی والی جاہلیت ہی ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں نیکسٹ دلیل کی طرف کہ اگر ہم کائنات کی تخلیق پر غور کریں تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اسی طرح، اور اس کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگرچہ اس صورت میں بھی خالق پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم فی الحال مان لیتے ہیں کہ اگر کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے اور ایسی ہی رہے گی اور اس کا بنانے والا کوئی نہیں، اور اس صورت میں اس کے خالق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مگر پوری دنیا کے سائنسدان اور اہل علم لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں۔ دنیا کے تمام سائنسدان مانتے ہیں کہ یہ کائنات آج سے 13.7 بلین سال پہلے، اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ جتنے کہتا ہے اتنے بلین لگا لیں، 20 بلین لگا لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اصل مقصد کو دیکھنا چاہیے دلیل کے۔ 13.7 بلین سال پہلے یہ ایک سنگولیرٹی میں اور انفینٹ ڈینسٹی میں قید تھی، یعنی یہ پوری کائنات ہماری ایک سنگولیرٹی تھی، اور پھر ایک بہت بڑے دھماکے کے نتیجے میں یہ وجود میں آئی، اور اب یہ کائنات جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے۔ وہ بگ بینگ دھماکے کی قوت کی وجہ سے، لیکن جب کشش ثقل یا کشش کی قوت دوبارہ غالب آ جائے گی اس پھیلاؤ پر، تو یہ کشش کی قوت کے اثر کے تحت سکڑنا شروع کر دے گی، اور سکڑتے پھر اسی ابتدائی نقطے یعنی سنگولیرٹی کی طرح ہو جائے گی۔ اس کو سائنسدان اپنی سائنسی زبان میں کہتے ہیں بگ کرنچ، یعنی اس کا بڑے دھماکے کا ہونا، بگ بینگ، کائنات کا پھیلنا، اور وہ جو بگ بینگ کی قوت ہے اس کی قوت کے تحت پھیلتے جب اس کی قوت ختم ہو جائے گی ایک پوائنٹ پہ، تو پھر یہ کشش ثقل کے تحت یا فورس آف اٹریکشن کے تحت یہ کائنات دوبارہ سکڑنی شروع ہو جائے گی، اور پھر اسی نقطے پہ سنگولیرٹی پہ پہنچ جائے گی، یعنی، اور اس کو کہا جاتا ہے بگ کرنچ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کائنات 13.7 بلین سال پہلے تخلیق ہوئی، اور شاید اس سے ڈبل عرصے میں یہ ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہم اس کا ڈبل کر لیں تو 27.4 بلین سال میں
یہ کائنات دوبارہ اسی سنگولیرٹی پہ پہنچ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہم ایک خالی کائنات کو دیکھنے کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو ہم نے ابتدا میں دو حالتیں یا صورتیں فرض کی تھیں، ایک یہ کہ کائنات مستقل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس صورت میں ہم مان لیتے ہیں، مطلب ہے کہ ہم اپوننٹ کو لیوریج دے رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی تو اس صورت میں ہم مان لیتے ہیں کہ اس کو خالق کی ضرورت نہیں ہے، یہ بغیر خالق کے ہی ہے، کیونکہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اور پھر وہ جو ان کا بائی چانس کا سارا فلسفہ ہے ہم وہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی سائنسدان یہ نہیں مانتا کہ کائنات جو ہے ہمیشہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے بلین سال پہلے پیدا ہوئی تھی، بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھی، تو اب جب پیدا ہوئی تھی تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ جیسے سوئی کا بھی بنانے والا کوئی ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا۔ یہ اپنے وجود میں مستقل نہیں ہے تو پھر اس کو وجود میں لانے کے لیے ہمیں کسی خالق کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر جو ہے کائنات کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مستقل بذات نہیں ہے، پرماننٹ نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ایک مستقل بذات پرماننٹ قسم کا خالق ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ وجود میں آ ہی نہیں سکتی، جیسے کہ ہم نے دیکھا سوئی کے حوالے سے۔ اور یہ جو مستقل بذات خالق ہے، اس نے اس کو اپنی قدرت کاملہ سے اور شعور کاملہ سے اور علم کامل سے تخلیق کیا ہے، کیونکہ قدرت کامل، علم کامل اور شعور کامل کے بغیر اس کائنات کی اور حیات کی گوناگوں اقسام کی تخلیق ناممکن ہے۔ ظاہری بات ہے شعور ہوگا تو تخلیق ہوگی نا، سوئی بنانے والے میں بھی شعور ہوتا ہے تو وہ تخلیق کرتا ہے، سوئی بناتا ہے، اگر اس میں شعور نہیں ہوگا تو وہ سوئی نہیں بنا سکتا۔ تو جتنی کمپلیکیٹڈ کائنات ہوگی، جتنی کمپلیکیٹڈ تخلیق ہوگی، اتنی ہی کمپلیکیٹڈ اور اتنی ہی پرفیکٹ نالج کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک بنانے والا جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، ورنہ یہ بگ بینگ نہ ہوتا۔ بگ بینگ کس فورس نے کروایا؟ اور پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 13.7 بلین ایئرس پہلے کیوں ہوا بگ بینگ؟ وائی ناٹ 30 بلین ایئرس ایگو؟ وائی ناٹ 50 بلین ایئرس ایگو؟ یعنی یہ جو سائنٹیفک ہیومنسٹ حضرات ہیں اور جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یہ اس حوالے سے پھر کبھی کویشچن رائز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اندھی تقلید تو نہیں کرتے مولویوں کی طرح، ہم تو بڑے سائنٹیفک ہیں اور اوپن مائنڈیڈ ہیں۔ تو جناب اوپن مائنڈیڈ صاحب، آپ یہ بھی تو سوال کرو نا کہ کیوں ہوا؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے سوائے اس کے کہ اٹ واز جسٹ بائی چانس؟ آپ کا خالق تو چانس ہے، آپ ہر جگہ پہ بائی چانس کے ذریعے فل ان دی بلینکس کرتے ہو، اور ہم ایک قدرت والے صاحب علم خدا کے ذریعے وہ فل ان دی بلینکس کرتے ہیں۔ دونوں میں سے کون سا عقل کے مطابق ہے؟ آپ صحرا میں جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی یہ سوئی خود بخود بن گئی ہے، اور دوسرا ایک ان پڑھ جاہل بندہ ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیسے بات کر رہے ہو، کبھی سوئی خود بخود بن سکتی ہے؟ وہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے، ادھر سے گزر رہا تھا، اس سے گر گئی ہے، بس ادھر پڑی ہوئی ہے۔ کرسی ایک سمپل سی چیز ہے، کرسی خود بخود بنی ہے؟ نہیں جی، خود بخود نہیں بنتی۔ کاغذ کا ایک پیج خود بخود بن سکتا ہے؟ نہیں جی، بن سکتا ہے۔ لیکن اتنی کمپلیکیٹڈ لائف فارمز جو ہے وہ خود بخود بن سکتی ہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے عقل و شعور رکھتے ہیں۔ یہاں بھی آپ کویشچن کریں کہ بھئی بگ بینگ آخر کیا کس فورس نے؟
کیونکہ جتنی بھی مادے کی قوتیں ہیں، جو فورسز آف نیچر، جس کے اوپر ڈاکٹر عبدالسلام نے اور مختلف لوگوں نے ریسرچ کی اور پھر ان کو 3 ثابت کیا، وہ فورسز تو بعد میں وجود میں آئی ہیں نا، بگ بینگ کے بعد۔ تو بگ بینگ کی کون سی فورس نے کیا ہے؟ کہ کوئی ایکسٹرنل فورس تھی، اور ظاہری بات ہے کہ اس ایکسٹرنل فورس کے اندر علم کامل بھی ہونا چاہیے اور شعور کامل بھی ہونا چاہیے، پھر ہی وہ اس طرح کائنات کو ایوولوشنری سٹیجز سے گزار کے اس کو پھر لائف کی کریشن تک لا سکتا ہے۔ نیکسٹ دلیل، فلسفے کی زبان میں وجہ کو، سبب کو علت کہتے ہیں، کاز۔ مثلا ایک بندے نے زہر کھایا اور مر گیا، تو اس میں زہر علت ہے، کاز ہے، اور مرنا معلول یعنی ایفیکٹ ہے۔ اب یہ علت و معلول کا قانون جو ہے مادی دنیا کا ثابت شدہ اور مستند قانون ہے، جو مشاہدے میں بھی ہے اور تجربے کی کسوٹی پر بھی پورا اترتا ہے۔ اب ہم مادی دنیا کے کسی ایک سلسلے کو فرض کر کے ماضی کی طرف ٹریس بیک کرتے ہیں۔ مثلا آج ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام زید ہے۔ زید کیسے پیدا ہوا؟ اپنے والدین کے ملاپ سے۔ وہ کیسے پیدا ہوئے؟ وہ اپنے والدین کے ملاپ سے۔ اور وہ کیسا پیدا ہوئے؟ اپنے والدین کے ملاپ سے۔ اور یہ سلسلہ پیچھے کی طرف چلتا چلتا حضرت آدم و حوا پر پہنچ جاتا ہے، یا سائنٹیفک ہیومنسٹ چونکہ اس کو نہیں مانتے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی جو پہلا انسان تھا وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ کہاں سے آئے؟ کہ جی سائنس کے مطابق کرو میگنن سے وہ کہاں سے آیا؟ کرو میگنن وہ جی نیندرتھل مین سے آیا۔ وہ کہاں سے آیا جی؟ وہ بندر سے، بندر اپنے سے کمتر سے، وہ اپنے سے کمتر سے، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا ایک پہلے زندہ خلیے تک پہنچ گیا۔ وہ پہلا خلیہ امینو ایسڈ سے بنا، امینو ایسڈز کاربن سے بنے، کاربن دھوئیں کے بادل سے، نیبولا سے، اور نیبولا کہکشاں سے، اور کہکشاں بگ بینگ سے وجود میں آئی۔ یہ ہم نے بیکورڈ ٹریس بیک کیا ہے۔ اب بگ بینگ ابتدائی نقطہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بگ بینگ کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جی وہ بائی چانس، اٹ واز جسٹ اے چانس کہ بگ بینگ ہو گیا۔ اور یہاں علت و معلول کا سلسلہ آ کر ختم ہو جاتا ہے بگ بینگ پر۔ اگر ہم بگ بینگ کا کاز یا سبب کسی اور مادی چیز کو دیں گے تو یہ سلسلہ پیچھے چلتا رہے گا اور ان لمیٹڈ چلا جائے گا، لہذا کائنات وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو بگ بینگ پر جا کے کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اینڈ ہو جاتا ہے، یعنی مادی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اینڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ مادہ وہاں ابتدا ہوئی ہے مادے کی۔ اور اگر ہم اس سلسلے کو پیچھے بڑھاتے رہتے ہیں تو انفینٹی تک جاتا ہے، لہذا کائنات وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ بگ بینگ کا جو کاز تھا یا علت تھی وہ کوئی غیر مادی قوت تھی۔ اب جیسے ہی ہم غیر مادی ریلم میں داخل ہوئے، اب اس پر ہم مادے کا قانون کاز اینڈ ایفیکٹ والا لاگو نہیں کر سکتے۔ اور یہیں پہ پھر اگر ہم وجود کی اقسام کو یہاں پہ لے کے آئیں کہ یقیناً یہ جو میٹا فزیکل فورس تھی جس نے، کیونکہ مادی تو ہو نہیں سکتی، مادی ہوتی تو پھر یہ سلسلہ انفینٹ پیچھے چلتا ہے، لہٰذا ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ کوئی غیر مادی علت تھی، غیر مادی کاز تھا جس نے بگ بینگ کروایا، اور پھر اس کاز کو ہم وجود کی قسموں کے ساتھ لنک کریں تو کوئی واجب الوجود غیر مادی کاز تھا، یعنی ایسا وجود تھا جو اپنی ذات میں واجب الوجود ہے، جو ایٹرنل ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، پھر ہی ہو سکتا ہے نا، آگے چل سکتا ہے سلسلہ۔ تو ہم پھر ایک غیر مادی میٹا فزیکل واجب الوجود تک پہنچ جاتے ہیں اگر ہم یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ پیچھے کی طرف ورک آؤٹ کرتے ہیں۔ لہذا ماننا پڑتا ہے
کہ بگ بینگ کو وجود میں لانے والا جو تھا وہ میٹا فزیکل وجود تھا اور وہ واجب الوجود تھا۔ اب چونکہ وہ واجب الوجود ہے لہٰذا اس کو وہ چونکہ وجود میں آیا ہی نہیں ہے لہٰذا اس کے خالق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو وجود میں آتا ہے نہ ہونے کے بعد اس کے لیے تخلیق کرنے والے کی ضرورت ہوتی۔ ظاہری بات ہے جو چیز تخلیق ہوتی ہے اس کے لیے ہی خالق کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ جو کتاب آتھر کی گئی ہے اسی کے لیے کسی آتھر کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ جب ایک کتاب لکھی نہیں گئی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کتاب کا آتھر کون ہے؟ بھئی کتاب تو لکھی نہیں گئی، تو جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا آتھر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کائنات وجود میں آئی ہے اور یہ میٹیریل کائنات ہے اور بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے، تو بگ بینگ سے پہلے پھر ایک کاز ہونا چاہیے جو کہ غیر مادی کاز ہو اور واجب الوجود ہو، کہ وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا وہ کاز جو تھا، تو وہ اس نے بگ بینگ کروایا۔ نیکسٹ دلیل، انسان کے اپنے اندر ایک چیز ایسی ہے جو غیر مادی ہے اور ماورائی نوعیت کی ہے، یعنی کہ ٹرانسینڈنٹل نوعیت کی ہے، اور وہ ہے انسان کا شعور۔ اگر آپ انسان کا کیمیائی تجزیہ کریں اور اس کے خون کا تجزیہ کریں، اس کے ایک ایک خلیے کو دیکھیں تو آپ کو کہیں بھی شعور نظر نہیں آئے گا، یعنی آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ شعور ہے۔ تو پھر شعور کیا ہے؟ انسان میں کہاں سے آیا؟ کیوں آیا؟ اس کے بنانے والے کا فارمولہ، اس کے بنانے کا فارمولہ کیا ہے؟ یہ کیسے معلوم سے نامعلوم کو معلوم کر لیتا ہے؟ یعنی جو شعور میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ معلوم سے نامعلوم کو معلوم کر لیتا ہے، یہ کیسے اور کہاں سے آئی صلاحیت؟ یہ کیسے چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، انڈرسٹینڈ کیسے کرتا ہے، یہ علم کیسے حاصل کرتا ہے اور اس کو آگے کیوں بڑھاتا ہے، اور یہ علم میں اضافہ کیوں کرتا چلا جاتا ہے؟ اس اضافے سے اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ یہ ماورائی حصہ یعنی جو شعور ہے انسان میں، یہ ماورائی حصہ کیسے آیا؟ انسان تو مادے سے بنا ہے اور شعور جو ہے وہ غیر مادی چیز ہے۔ انسانی مادے میں یہ شعور کہاں سے آ گیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب مادی نقطہ نظر کے پاس نہیں ہیں اور نہ ہی دیے جا سکتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے اندر بسنے والے شعور کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو پھر اس کائناتی شعور کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب انسان کے مادی جسم میں ایک ماورائی رکن یعنی انسانی شعور موجود ہے اور اس کی موجودگی مسلمہ ہے، تو پھر اس کائنات کے مادی جسم کے پیچھے بھی ایک کائناتی شعور کار فرما ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آتا مگر موجود ضرور ہے، اور وہی اس پورے نظام کو چلا رہا ہے جس طرح کہ ہمارا شعور ہمارے نظام کو چلا رہا ہے۔ جس طرح انسانی شعور انسانی جسم کے اس مادی نظام کو چلاتا ہے، جب انسان انسانی شعور کو سمجھ لے گا تو پھر اس قابل ہو جائے گا کہ وہ کائناتی شعور کا بھی کچھ ادراک اور فہم حاصل کر سکے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ شعور ایک غیر مادی چیز ہے، تو وہ انسان کے مادی جسم میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ ماورائے مادہ ہے، ٹرانسینڈنٹل ہے اپنی نیچر میں۔ تو اسی طرح کائنات کو بنانے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے، کائنات کو بنانے کے لیے بھی تو ایک شعور کی ضرورت ہے نا، کیونکہ شعور کے بغیر تخلیق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ جو ٹرانسینڈنٹل شعور ہے، کائناتی شعور، وہ جو کائناتی شعور ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے جیسے ہمارا شعور ایگزسٹ کرتا ہے، اور جس طرح ہمارا شعور ہمارے نظام کو چلاتا ہے اسی طرح
ایک کائناتی شعور جو ہے اس کائنات کو چلاتا ہے۔ ہم جب اپنے شعور کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کائناتی شعور کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ وہ کائناتی شعور خود ہم سے رابطہ کر کے ہمیں سمجھائے، اپنے بارے